انمول ہیرا، شبی زہرا حسینی کی کہانی۔ صبح سے 3 دفعہ اس کا فون آ چکا تھا۔ میری درخواست کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ دیکھیے، رد نہ کیجیے گا، میں بہت پر امید ہوں۔ ہر دفعہ اس کی آواز میں ایک اضطراب ہوتا۔ فاطمہ کا دماغ جیسے معوف سا ہو گیا تھا۔ نہ وہ صاف منع کر پا رہی تھی اور نہ ہاں کہنے کی ہمت ہو رہی تھی۔ اس کے اندر ایک طوفان سا برپا تھا۔ دراصل اس کے اندر کی عورت کے درمیان ایک تکرار تھی۔ ایک مضبوط عورت تھی جو زمانے سے ٹکرا جانے کی ہمت رکھتی تھی۔ بدلے کی آگ اس کے سینے میں جل رہی تھی۔ وہ عورت کی عزت و ناموس کی رکھوالی تھی۔ حقوق نسواں کا مورچہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ خود غرض اور لالچی مردوں کے خلاف اس کے دل میں ایک لاوا سا ابل رہا تھا۔ دوسری طرف اس پر دباؤ تھا اس عورت کا جو محبت و خلوص کا مجسمہ تھی، جس کے سینے میں ممتا کی گرمی تھی، معاف کر دینے والا دل تھا، جس کو جذبہ انسانیت نے بہت نرم و گداز بنا دیا تھا۔ میں ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر پائی ہوں، یہی جواب وہ ہر بار دے دیتی، جس سے کامران کی تشنگی اور بڑھ جاتی۔ خوف سے دل لرز جاتا، کیونکہ وہ محبت کی اس منزل تک پہنچ چکا تھا جہاں سے واپسی اس کو ناممکن سی معلوم ہوتی تھی۔ 6 مہینے کی مسلسل قربت نے اس کو فاطمہ سے اس قدر قریب کر دیا تھا کہ اس کو محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کو برسوں سے جانتا ہو۔ اس کی سادگی، اس کے کام کرنے کا انداز، اس کی فرش شناسی، خلوص، شیریں آواز، پھر اس کا معصوم دلکش چہرہ اور دل آویز مسکراہٹ، کوئی سنگ دل ہی بچ کر نکل سکتا تھا۔ اور پھر کامران پر تو اس کا بڑا احسان بھی تھا۔ اس کی مرتی ہوئی بچی کو اس نے دوسری زندگی دی تھی۔ زندگی نہیں، ماں کا پیار اس حد تک دیا تھا کہ وہ اس کو اپنی ماں سمجھنے لگی تھی۔ یہی نہیں، جب رنج و الم اور نا امیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں وہ کھو گیا تھا اور ڈپریشن کے عالم میں نرسوں سے زہر کا انجیکشن لگانے کا اصرار کرتا تھا، چیختا تھا، روتا تھا، اس وقت اس نے بحیثیت ڈاکٹر کے اس کے دماغی توازن کھونے سے ہی نہیں بچایا، بلکہ اپنی ہمدردی اور خلوص سے اس کی زندگی میں وہ اجالے پیدا کر دیے جن کی تلاش وہ عرصے سے بھٹک رہا تھا۔ کامران کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب اور کس طرح دھیرے دھیرے وہ اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ کاؤنسلنگ سیشن کبھی ختم ہی نہ ہو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی رہے، اس کی شیریں آواز اس کے دل و دماغ میں شکر سی گھولتی رہے، اور اب تو وہ فاطمہ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری طرف اس کی بیٹی فوزیہ فاطمہ کے لیے بے چین رہتی، کیونکہ روح بصحت ہو جانے کے بعد کامران کی مسلسل بیماری کے دوران وہ فاطمہ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ کامران سے فاطمہ کی ملاقات بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ پورے 1 ہفتے بھج کے کیمپ میں زلزلے کی زد میں آئے ہوئے مریضوں کا آپریشن اور مرہم پٹی کرنے کے بعد وہ بڑودہ واپس لوٹ آئی تھی۔ صبح کی اذان سن کر فاطمہ نے نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی۔ اسپتال جانے کی ہمت اس میں بالکل نہیں تھی، سر بھی بہت بھاری تھا۔ اس دن اس کا پورا ارادہ گھر پر آرام کرنے کا تھا، لیکن وہ ابھی اپنی خوابگاہ میں تھی کہ فون کی گھنٹی نے اسے اٹھا دیا۔ ڈاکٹر، آپ کے حکم کے مطابق میں نے آپ کے تمام مریضوں کو ڈاکٹر شکیل اور ڈاکٹر فرا کی طرف بھیج دیا ہے، لیکن ابھی ایک صاحب آئے ہیں، ان کی 4 سال کی بیٹی ہے جو کوما میں ہے، وہ بضد ہیں کہ میں آپ کو بلاؤں۔ بتا دو کہ میں چھٹی پر ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا نام سن کر اس اسپتال میں اپنی بیٹی کو لائے ہیں۔ غالباً ان کا سارا خاندان اس زلزلے میں ختم ہو گیا۔ بہت بدحال معلوم ہو رہے ہیں۔ میں سمجھا رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب خود بیمار ہیں، لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ نرس کی آواز تھی۔ فاطمہ کی نظروں میں اپنے مشفق باپ کی تصویر آ گئی۔ وہ بھی تو اپنے باپ کی کمزوری تھی۔ اچھا عصمت، میں پہنچ رہی ہوں، فاطمہ نے جواب دیا اور جلدی سے تیار ہونے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا۔ اسپتال میں مریضوں کی ایک قطار لگی ہوئی تھی۔ روزمرہ کے مریضوں کے علاوہ وہ مریض بھی تھے جو گجرات کے زلزلے کا شکار ہو گئے تھے۔ فاطمہ تیز تیز قدم لیتی ہوئی ایمرجنسی روم کی طرف مڑ گئی۔ اسٹریچر پر ایک بچی خاموش لیٹی تھی۔ اس کے پاس سر جھکا ایک شخص بیٹھا تھا،
خود اس کی سیدھی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور ہاتھوں پر جا بجا زخم تھے۔ کیا ہو گیا ہے بچی کو؟ فاطمہ نے بچی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ شخص گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا نام سن کر بھوج سے بڑودہ آیا ہوں۔ میرا 2 منزلہ مکان گر گیا، میرے 2 بیٹے، بیوی، میرے ماں باپ سب ختم ہو گئے۔ صرف یہ بچی میں زندہ نکال پایا ہوں۔ اس کا بھی بہت خون بہہ گیا ہے۔ 2 دن سے علاج ہو رہا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلسل بے ہوش ہے۔ سب کا کہنا ہے کہ اللہ کے بعد آپ ہی اس کو بچا سکتی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، سارا جسم پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ فاطمہ کو محسوس ہوا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے سرک گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر اس پر جم کر رہ گئی۔ آنکھوں پر یقین نہیں ہوا، لیکن دل نے فوراً گواہی دی کہ وہی چہرہ ہے۔ اور پھر اس چہرے سے اس قدر یادیں وابستہ تھیں کہ پوری کوشش کے باوجود وہ اب تک اسے بھلا نہیں پائی تھی۔ یقیناً 20 سال کا عرصہ بہت لمبا ہوتا ہے، لیکن کچھ ہستیاں دل و دماغ پر کچھ ایسے نقوش چھوڑ جاتی ہیں کہ وقت کی گرد کتنی ہی ان پر جم جائے وہ مدھم نہیں ہوتے، بلکہ ان کو جتنا مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اتنا ہی ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ کامران کی تصویر بھی ایسی ہی تصویر تھی جو فاطمہ کے دل و دماغ پر نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ فاطمہ کو چکر سا آ گیا۔ وہ اسٹریچر پکڑ کر اسٹول پر بیٹھ گئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ کامران احمد نام ہے میرا۔ بہت بدقسمت انسان ہوں، سب کچھ گنوا بیٹھا ہوں، اب یہی بچی میری زندگی کا سہارا ہے۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑے۔ فاطمہ کو لگا جیسے کسی نے سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ اس کے دل و دماغ میں پھر سے ایک تلاطم پیدا ہوا، لیکن پھر اس نے غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات کو دبانے کی کوشش کی۔ ہاں کامران صاحب، جو بہت عزیز ہو اس کے کھو جانے کا غم تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی اداسی صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ کیا آپ کے بھی عزیز اس حادثے کے شکار ہوئے ہیں؟ جی ہاں، آج سے 20 سال پہلے میری زندگی میں بھی ایک زلزلہ آیا تھا جس میں میں نے اپنے چاہنے والے باپ کو کھو دیا تھا۔ اس کی آواز میں قدر تلخی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، تب تو آپ میرے درد کا بخوبی اندازہ لگا سکتی ہیں۔ بس میری بچی کو بچا لیجئے۔ وہ بچوں کی طرح زور زور سے رونے لگا۔ فاطمہ کے چہرے کی لکیریں اچانک تن گئیں۔ چہرے پر کرخت قسم کے تاثرات رونما ہوئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے دوسرے ہی لمحے اپنے دماغ کو جھٹکتے ہوئے اپنے بکھرے ہوئے جذبات پر قابو پا لیا۔ یہ اسپتال خدمت خلق کے لیے ہی کھولا گیا ہے۔ میں حتی الامکان آپ کی بیٹی کو بچانے کی کوشش کروں گی۔ آپ دعا کریں، ہمت سے کام لیں۔ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مریض کو دیکھنے کے بعد میں دوائیں لکھ دوں گی۔ آپ ہمارے اسپتال کے چپراسی سے دوا منگوا سکتے ہیں۔ کہتے ہوئے فاطمہ مریض کے اوپر جھک گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، کامران کے ہاتھ سے اچانک بیساکھی چھوٹ گئی اور وہ کھڑے قد سے زمین پر گر پڑا۔ سر میں چوٹ آ جانے کی وجہ سے بہت سا خون بہہ گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں اس کو بھی اسی اسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ الکریم ہاسپٹل فاطمہ کے منہ بولے چچا ڈاکٹر حسن کی بے لوث محنت کا نتیجہ تھا۔ ڈاکٹر حسن خود ایک کامیاب نیورو سرجن تھے، لیکن ان کے اسپتال میں مختلف امراض کا علاج ہوتا تھا۔ غریبوں کو مفت علاج اور دوا کی بھی سہولت فراہم کی جاتی تھی۔ ڈاکٹر حسن کی وصیت کے مطابق ان کے انتقال کے بعد فاطمہ اس اسپتال کی مالک ہو گئی۔ فاطمہ کو اس اسپتال میں کام کرتے ہوئے 9 سال ہو گئے تھے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں بھی کچھ ایسی شفا دی تھی کہ گجرات کے علاوہ ہندوستان کے بڑے بڑے ڈاکٹروں میں اس کا شمار ہونے لگا تھا۔ دور دور سے دماغی امراض کا علاج کرانے کے لیے لوگ اس اسپتال میں آتے اور کامیاب واپس لوٹتے۔ بیماروں کی خدمت فاطمہ کی زندگی کا عین مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا زیادہ تر وقت مریضوں کے درمیان ہی گزرتا۔ وہ علاج کے ساتھ ساتھ اپنے مریضوں کو وقت دینا، ان کی ذاتی پریشانیوں کو بہت
ہمدردانہ طریقے سے سننا، ان کی دلجوئی کرنا اور ہمت بڑھانا اپنا فرض سمجھتی۔ نتیجے کے طور پر مریض، اسپتال میں کام کرنے والا اسٹاف سبھی فاطمہ کے مداح تھے۔ ڈاکٹر شکیل جو اس کے ساتھ 6 سال سے کام کر رہے تھے، اس سے بہت متاثر تھے اور کئی بار انہوں نے اپنی پسند کا اظہار پہلے ڈھکے چھپے اور بعد میں کھلے انداز میں کیا، لیکن فاطمہ نے یہ کہہ کر چپ کر دیا کہ اسپتال ہی اس کی دنیا ہے اور مریض اس کی زندگی کے ساتھ ہی ہیں۔ اس کے بعد یہ سب پر عیاں ہو گیا کہ شادی فاطمہ کی فہرست میں ہے ہی نہیں۔ 2 دن کے بعد کامران کو پوری طرح ہوش آیا تو اس نے فاطمہ کو اپنے بیڈ کے پاس کھڑا پایا۔ وہ اس کی ڈرپ چیک کر رہی تھی اور نرس کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ ہلو، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فاطمہ نے حسب عادت مسکرا کر پوچھا۔ مگر یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں تو اپنی بیٹی کو لے کر آیا تھا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ بس آپ کو بھی ہمارا مہمان ہونا تھا۔ وہ پھر مسکرا دی۔ دراصل آپ گر کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ کے سر میں کافی چوٹ آ گئی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی بیٹی کو بھی ماشاء اللہ سے ہوش آ گیا ہے، لیکن وہ ابھی شوق میں معلوم ہوتی ہے۔ کسی کو بھی ابھی پہچان نہیں پائے گی، نارمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس کی ذمہ داری آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں ابھی خود اس کو ایک پیالی دودھ پلا کر آئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو بہت گناہ گار ہوں، بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے۔ پھر یہ اللہ کی رحمت کا فرشتہ آپ کی شکل میں میری مشکلات کا حل نکالنے کے لیے کیسے آ گیا؟ کہتے کہتے وہ بچوں کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ پلیز خاموش ہو جائیے، آپ کے سر سے بلیڈنگ شروع ہو جائے گی، رگوں پر زور پڑ رہا ہے۔ وہ کہتی رہی، لیکن کامران روتے روتے پھر بے ہوش ہو گیا۔ سفید تکیہ خون سے تر ہو گیا تھا۔ کامران بھوج میں ایک چمڑے کی فیکٹری کا مالک تھا۔ بڑودہ میں بھی اس کا ایک ہوٹل تھا۔ رہنے والا تو وہ اعظم گڑھ کا تھا، لیکن شادی گجرات میں ہو جانے کی وجہ سے وہ وہاں کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ بھوج میں اس کا عالیشان بنگلہ تھا، جس میں وہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کے بوڑھے ماں باپ اور بیوہ بہن بھی کچھ سال سے اس کے ساتھ ہی آ کر رہنے لگے تھے۔ یہ بنگلہ دراصل بھوج کے مشہور وکیل علی حیدر کا تھا، جو ایک حادثے کا شکار ہو جانے کے بعد بستر سے لگ گئے تھے۔ کامران اس وقت گورنمنٹ کے ایک بینک میں کام کر رہا تھا۔ جب اس کا ٹرانسفر بھوج کی برانچ میں ہوا تو وہ بحیثیت کرایہ دار کے اس بنگلے کے ایک حصے میں رہنے لگا اور بعد میں وقت میں ایسا پلٹا کھایا کہ اس بنگلے اور اس کی تمام جائیداد کا مالک بن گیا۔ دراصل علی حیدر کی ایک بیٹی تھی جو پیدائشی گونگی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ بھی پولیو کی نظر ہو گئی تھی۔ کامران سے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس شرط پر کر دی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی ساری جائیداد کا وہ مالک ہو جائے گا۔ کامران کی زندگی کو خوشگوار تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دولت تو اسے مل گئی تھی، لیکن شب و روز کی کڑواہٹ دھیرے دھیرے اس کی رگ رگ میں بس گئی تھی۔ صوفیہ کی جسمانی کمیاں تو اپنی جگہ تھیں، اس کی بد مزاجی اور خود سرطبیت نے کامران کی زندگی میں زہر گھول دیا تھا، جو اسے ساری عمر پینا تھا، کیونکہ وکیل صاحب اپنی وصیت میں لکھ گئے تھے کہ جس دن ان کی بیٹی کو طلاق دی گئی، کامران کو تمام دولت اور جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ زندگی کا اتنا لمبا سفر جس میں صرف تاریکی ہی تاریکی تھی، طے کرتے کرتے کامران نفسیاتی مریض سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ساری خوشیاں اپنی ماں کے آنچل اور بچوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ ماہر اور شاکر اس کے 2 بیٹے تھے جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھے۔ فوزیہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کے وجود نے اس کی اندھیر نگری میں اجالے پیدا کر دیے تھے، لیکن اب وہ چراغ ہی نہ رہے۔ ایک ٹمٹماتا ہوا دیا باقی رہ گیا تھا، جو کسی وقت بھی ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے سے گل ہو سکتا تھا۔ اسے دور دور تک اندھیرا ہی نظر آتا۔ پلاسٹر کھلنے کے بعد وہ دوبارہ چلنے کے قابل ہوگا یا نہیں، اس کی بیٹی دماغی طور پر پوری طرح نارمل ہو پائے گی، اس کے ضمیر کے دہلا دینے والے کچوکے اور پھر سر میں گہری چوٹ، اس کا ڈپریشن نروس بریک ڈاؤن میں تبدیل ہونے لگا۔ ادھر فوزیہ پوری طرح سے احتیاط ہو چکی تھی۔ شروع میں وہ اپنے پاپا کے ساتھ رہنے کی ضد کرتی اور روتی، لیکن رفتہ رفتہ وہ فاطمہ کی اتنی گرویدہ ہو گئی، اس کو ہی اپنا سب سمجھنے لگی۔
उससे ही दूध पीती, उसके हाथ से दवा खाती, वो नज़रों से गायब हो जाती तो रोती रहती और नर्सों को अपना कोई काम नहीं करने देती। इस अस्पताल में सभी बच्चे फातिमा के शहदाई थे, लेकिन फौजिया उसको अपनी माँ समझ बैठी थी। अपनी माँ का कोई तस्करा भी नहीं करती थी। बस शुरू शुरू में एक अनजाना सा खौफ उसकी आंखों में रहता था। घबरा घबरा कर इधर उधर देखती थी जैसे कुछ तलाश कर रही हो, लेकिन रफ्ता रफ्ता फातिमा ही उसकी जिंदगी का महासल बन गई। उसको देखकर मम्मी कहकर लिपट जाती, उससे नखरे करती। एक सेहतमंद बच्चे को अस्पताल में मजीद रखना फातिमा को कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए कामरान से इजाजत लेकर वो फौजिया को अपने घर ले आई। कामरान को अस्पताल में रहते हुए कई महीने गुजर चुके थे। अब उसकी तबीयत भी काफी अच्छी रहने लगी थी। फौजिया बराबर फातिमा के साथ अपने पापा से मुलाकात करने आती। पापा, अब आप हमारे साथ घर चलिए, हमारा बहुत बड़ा घर है। मम्मी ने मेरे लिए बहुत से खिलौने खरीदे हैं, नानी मम्मी भी हैं, एक आप ही भी हैं। ये अच्छा घर नहीं है पापा, हमारे साथ चलिए। एक दिन फौजिया ने कामरान से लिपट कर कहा। लफ्ज़ मम्मी और नानी मम्मी सुनकर कामरान भौचक्का सा रह गया और फातिमा भी घबरा गई। होश में आने के बाद ये मुझे अपनी माँ समझ बैठी है। मैंने भी इसको ज़्यादा मना नहीं किया क्योंकि ये इसकी सेहत के लिए मुज़िर होता, और मेरे साथ मेरी भांजी रहती है। उसको सुनकर ये चाची को नानी मम्मी कहने लगी है। फातिमा ने जल्दी से सफाई दी। डॉक्टर, जिस इंसानियत के साथ आपने हम लोगों का ख्याल रखा है उसके लिए मैं ताउम्र आपका मरहून मिन्नत रहूँगा। ये अस्पताल इंसानियत की मदद के लिए ही खोला गया है। आपके अस्पताल में एक फैमिली का लुत्फ मिलता है। ये आपकी मोहब्बत की इंतहा है कि ये मासूम बच्ची अपनी माँ को भूलकर आपको अपनी माँ समझ बैठी है। उसे मालूम नहीं कि जल्द उसको फिर एक शौक लगने वाला है। आपसे जुदाई उस पर बहुत शाख गुजरेगी, सोचकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ। वक्त बड़ा मरहम होता है कामरान साहब, बड़े बड़े गहरे जख्म भर जाते हैं। कामरान फातिमा के दिल की चुभन को महसूस किए बगैर न रह सका। शायद आपका इशारा अपने वालिद की मौत की तरफ है। अब तक असर है आपके ऊपर। 20 साल पहले हुआ था ये सानेहा, यही बताया था ना आपने? जी हाँ। खैर छोड़िए इस बात को। एक हफ्ते बाद आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, कहती हुई वो जल्दी से चली गई। कामरान को डिस्चार्ज होने की खबर से खुश होना चाहिए था, लेकिन उसको लगा जैसे फातिमा उसको मौत का परवाना सुना कर गई हो या वो जिला वतन किया जा रहा है, क्योंकि फातिमा पूरी तरह से उसकी रूह में सरायत कर चुकी थी। उस रात फातिमा पूरी रात न सो पाई। माजी के तमाम जख्म जैसे उभर आए हों। अपने खुशहाल घराने की याद ने उसे दीवाना बना दिया। उसका छोटा सा खानदान था, माँ बाप और खुद 2 बहनें। उसका ताल्लुक बहुत मजहबी मुसलमान घराने से था। उसके बाप मोहम्मद आमिर एक स्कूल में क्लर्क थे। छोटी सी आमदनी होने के बावजूद सब बहुत खुश थे। यादों के दरीचे खुलते चले गए। नूरियापी के तसव्वुर ने फातिमा के दिल की धड़कन तेज कर दी। वो उस वक्त काफी छोटी थी, 6ठी जमात में पढ़ती थी जब उसकी नूरी दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली गई थी। सब खुश थे कि नूरी खैर से अपने घर की हो गई थी, लेकिन फिर अचानक एक दिन उसकी आपी घर वापस आ गई। घर में सभी परेशान थे और उसकी आपी के तो आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। उसकी माँ दिलासा दे रही थी, बेटा हमसे जो हो सकेगा करेंगे, हम अपनी बेटी पर जुल्म नहीं होने देंगे। फातिमा उस वक्त कुछ ज्यादा समझ नहीं पाई थी, सिर्फ अपनी आपी के आंसू खुश्क करते करते रो पड़ती। फिर रफ्ता रफ्ता उसकी समझ में आने लगा कि उसकी प्यारी बहन किस मुसीबत का शिकार है। उसके शौहर और ससुराल वाले उसको धमकाकर रुपया और जेवर मांगते थे। आमिर क्या करते क्या ना करते, समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। बेटी को पढ़ाकर किसी काबिल भी नहीं बनाया था। कर्ज करते, खुद तकलीफ उठाते, जो होता वो करते रहे। फिर एक दिन नूरी की सास का फोन आया। नूरी का हाल बहुत खराब है, स्टोव फट जाने की वजह से वो बुरी तरह जल गई है। सब घर वाले रोते पीटते नूरी के घर पहुंचे। बेटा ये सब कैसे हो गया? उसके घर वाले पूछते रहे, लेकिन नूरी की आंखें जैसे हवा में अटक कर रह गई हों। सिर्फ पट पट आंसू गिर रहे थे। फिर अचानक वो आंसू भी रुक गए और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं।
عامر کے دوست اور محسن ڈاکٹر حسن کا بہت اصرار رہا کہ نوری کے شوہر اور سسرال کے خلاف پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائیں کہ نوری کو مارا گیا ہے یا اس کو دہیج کے لیے اس قدر تنگ کیا گیا ہے کہ اس نے خود اپنی جان لے لی۔ لیکن عامر پوسٹ مارٹم کو لاش کی بے عزتی سمجھتے تھے۔ مقدمے بازی بھی ان کو پسند نہیں تھی، اس لیے اپنا معاملہ انہوں نے سب سے بڑے جج کے حوالے کر دیا۔ حسن بھائی، اوپر والا ہی اب فیصلہ کرے گا، میری بچی تو ختم ہو گئی، انہوں نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ لیکن عامر، اس طرح تو فرعون دل انسان اپنی فرعونیت سے باز نہیں آئیں گے۔ جہیز کا مانگنا، زور زبردستی کرنا اسلام میں کہاں ہے؟ ہمارے رسول کی بیٹی بی بی فاطمہ کی شادی ہمارے سامنے ہے۔ مسلمان اسلامی روایات بھول کر دوسروں کے رسم و رواج کو اپنا رہے ہیں۔ بھائی، چھوڑ دیں سب اللہ پر، عامر نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس لعنت کو اس طرح خاموش رہ کر ہم کبھی ختم نہیں کر پائیں گے، اور یہ نام نہاد مسلمان اسلام کو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری معصوم بچیوں کو اپنے لالچ کا شکار بناتے رہیں گے۔ قدرت کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، ان کی گرفت سے گناہ گار بچ نہیں سکتے، کہہ کر عامر نے ڈاکٹر حسن کو خاموش کر دیا۔ نوری کی غمناک موت نے عامر اور ان کی بیوی شاکرہ کو وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیا۔ فاطمہ کا بچپن بھی نہ جانے کہاں کھو گیا، اور اس ماحول میں وہ بھی اداس رہنے لگی۔ عامر نے تو عبادت الہی میں پناہ لے لی اور وقت کا بڑا حصہ مسجد میں گزارنے لگے، لیکن شاکرہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں۔ یادوں کے تار ایک دوسرے سے جڑتے رہے۔ فاطمہ نے اس سال ہائی اسکول فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تھا، بہت خوش گھر آئی تھی، لیکن باپ کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی۔ بیٹا، تمہاری امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ کہاں؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ اللہ کے پاس بیٹا، تم بے ماں کی ہو گئی ہو۔ وہ رومال میں منہ چھپا کر رونے لگے۔ لیکن امی نے تو مجھے ناشتہ بھی دیا تھا، میرے اوپر دعا بھی پڑھی تھی کہ میں اچھے رزلٹ کی خبر لاؤں۔ وہ سہم سی گئی۔ ہاں بیٹا، مجھے بھی چائے بنا کر دی اور پھر چیخ مار کر سر پکڑ لیا۔ میں دوڑ کر تمہارے حسن چاچا کو لے آیا، لیکن انہوں نے ذرا بھی انتظار نہیں کیا۔ انہیں نوری سے ملنے کی بہت جلدی تھی۔ اتنے سال بعد بھی ماں کی یاد نے فاطمہ کے سارے جسم میں لرزہ پیدا کر دیا۔ اپریل کی گرمی میں اسے سردی لگنے لگی۔ ماں کی موت کے بعد وہ کتنی اکیلی ہو گئی تھی۔ اسے یاد آنے لگا وہ اپنے باپ کی دلجوئی میں لگی رہتی، کہیں بابا بھی اسے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ یہ خوف اس کے معصوم دل کو گھیرے رہتا۔ فاطمہ کی ماں کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ عامر اپنی بیوہ بھاوج کو گاؤں سے لے آئے تھے تاکہ فاطمہ کا اکیلا پن کچھ دور ہو سکے اور اس کی شادی کے انتظام میں بھی آسانی ہوگی۔ عامر کو اب ہر وقت اس کی شادی کی فکر لاحق رہنے لگی۔ اس نے انٹر بھی پاس کر لیا تھا۔ ادھر فاطمہ کی ضد تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے گی، کیونکہ وہ حسن چاچا سے بہت متاثر تھی۔ اکثر ان کے ساتھ اسپتال جا کر گھنٹوں بیٹھتی تھی اور ان کو ضرورت مند مریضوں کی مدد کرتے دیکھتی تھی۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی ماں کی دماغ کی نس پھٹ جانے کی وجہ سے موت ہوئی تھی، اس نے رٹ لگائی تھی کہ وہ دماغ کی ڈاکٹر بنے گی۔ لیکن عامر ایک نیک اور مذہبی تو تھے، مگر ذہنی طور پر وہ ان تنگ نظر مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں تھا۔ تعلیم نسواں کی کوئی اہمیت ان کے نظر میں نہیں تھی، اور جو مراعات اور آزادی اسلام نے خواتین کو دی ہے، وہ اسے آزاد خیال مسلمانوں کی پالیسی سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی دونوں لڑکیوں کو بہت سخت پردے میں رکھا تھا۔ صرف اسکارف پہننے والی لڑکیوں کو وہ باحجاب کہنے پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب فاطمہ نے ڈاکٹری پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ ان کے دوست ڈاکٹر حسن نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر لڑکیاں پڑھ لکھ کر اچھی طرح سے اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی تو کوئی دوسری نوری پیدا نہیں ہوگی۔ یہ روز جو خبریں آتی ہیں کہ لڑکی نے اپنے کو جلا لیا، سسرال والوں نے جلایا، یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں اور شوہر کی دہلیز کے بعد ان کی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن عامر اپنی بیٹی کے پردے کی قربانی دینے پر کسی طرح تیار نہیں ہوئے اور یہی کہتے رہے کہ اچھی مذہبی مسلمان لڑکیوں کو ڈاکٹری نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر ایک دن فاطمہ کے لیے رشتہ آ گیا۔ عامر کو لڑکا ہر طرح سے پسند تھا۔ لڑکے کی ماں اور بہن نے آ کر فاطمہ کو پسند بھی کر لیا، کیونکہ عامر فوٹو دینے یا دکھانے کے خلاف تھے۔ شادی کی تاریخ پکی ہونے کے بعد عامر کے سمدھی احمد حسن نے جہیز کا سلسلہ چھیڑتے ہوئے کہا کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو شادی سے پہلے ہی جہیز کی فہرست پکڑا دیتے ہیں۔ احمد بھائی، میں تو تہی دامن ہوں، صرف ایک انمول ہیرا ہے، وہ میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے علاوہ رسم دینا بھی پوری کرنی ہے۔ آپ مجھے 6 ماہ کی مہلت دے دیں، اپنی بساط سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ عامر نے اپنے سمدھی سے کہا، آپ کی بیٹی ہے، میرا بیٹا بھی آپ کا ہو گیا ہے، ہیرا دیں یا سونا دیں، مکان دیں، سب ان کا ہوگا، وہی آرام اٹھائیں گے۔ دراصل میرا بیٹا ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہو جائے گا، آپ کی بیٹی خوشحال رہے گی۔ کہتے ہوئے احمد حسن نے اجازت مانگی۔ منگنی کی رسم ادا ہو جانے کے بعد فاطمہ کا منگیتر اکثر اپنی چھوٹی بہن روحی کو لے کر اپنے ہونے والے سسر کے پاس آ جاتا۔ چلتے وقت عامر روحی کے ہاتھ میں 150 روپے رکھ دیتے اور فاطمہ سے کہہ کر ان کی اچھی خاطر کرواتے۔ روحی جب تک رہتی فاطمہ کو چھیڑتی رہتی، اور ہاں بھابھی، میں بھابھی کہہ سکتی ہوں نا، بھیا نے تو اجازت دے دی ہے، بھیا نے سلام کہلوایا ہے، بھیا کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اور مسکراہٹ تو بس جان لیوا ہے۔ فاطمہ شرما کر مسکرا دیتی۔ پھر یہ ایک معمول سا ہو گیا۔ اتوار کی شام کو وہ روحی کے ساتھ آ جاتا۔ کچھ دنوں بعد روحی کے ہاتھ ایک چھوٹی سی عبارت لکھ کر بھیج دیتا جو فاطمہ کئی بار پڑھتی۔ چائے صرف چکھ لیا کیجیے، خود میٹھی ہو جائے گی۔ سنا ہے آپ کی آنکھوں میں اکثر نظر لگ جاتی ہے، نیلی جھیل کی طرح ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی مسکراہٹ بڑی دلاویز ہے۔ آپ تو مجھے جھانک کر ضرور دیکھ لیتی ہوں گی، خود مکمل طور پر چھپی ہوئی ہیں، یہ زیادتی ہے۔ یہ سب جملے تھے جو فاطمہ کے ذہن میں شہد سا گھول دیتے تھے۔ پھر ایک دن روحی نے اس کو ایک لفافہ پکڑاتے ہوئے کہا، یہ بھیا نے اپنی تصویر بھجوائی ہے اور آپ کی تصویر مانگی ہے۔ فاطمہ نے تصویر لے کر اپنے پاس رکھ لی، لیکن روحی کے بہت اصرار کے باوجود اپنی تصویر دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے بابا تصویر دینے پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ اب تو فاطمہ اس کا باقاعدہ انتظار کرنے لگی۔ جس ہفتے وہ نہ آتا، فاطمہ کو ہر طرف اداسی ہی اداسی نظر آتی۔ دن میں کتنی بار کمرہ بند کر کے وہ اس کی تصویر نکال کر بیٹھ جاتی۔ وہ اس کو پریوں کے دیس کا شہزادہ لگتا۔ لمبا قد، چوڑا سینہ، کھلتا ہوا گیہواں رنگ، جاذب نظر نقش، فرط محبت سے اکثر وہ تصویر چوم لیتی، پھر خود ہی شرما جاتی۔ یادیں بھی ایک کتاب کی طرح ہوتی ہیں۔ اوراق پلٹتے گئے، فاطمہ کے سارے جسم میں ایک جھرجھری سی پھیل گئی۔ وہ رات جس نے اس کے سارے خواب چکناچور کر دیے تھے اور ایک بہت بڑے المیہ کا اعلان کر رہی تھی، اس کے ذہن میں پھر سے تر و تازہ ہو گئی۔ فاطمہ کو محسوس ہوا جیسے کسی نے ان گنت سوئیاں اس کے دل و دماغ میں پیوست کر دی ہوں۔ بارات کی آمد کا انتظار تھا۔ گھر میں اس کی چچی اور ایک دور کی خالہ تھی۔ باہر شامیانے میں کچھ میز کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف کچھ مہمان بیٹھے تھے۔ اللہ اللہ کر کے بارات آ گئی۔ وہ دلہن بنی سمٹی ہوئی بیٹھی رہی۔ یہ نکاح میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ فاطمہ کی خالہ کی آواز تھی۔ ذرا معلوم تو کرو بیٹی، مولوی صاحب نے اب تک لڑکی سے نکاح کی اجازت بھی نہیں مانگی۔ اس کی چچی نے اپنی نواسی سے کہا، باہر کچھ بحث ہو رہی ہے۔ احمد حسن انکل کچھ ہیرا ہیرا کہہ کر بحث کر رہے ہیں اور نانا جان ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر آوازیں بہت تیز ہو گئیں۔ عامر صاحب، آپ دھوکے باز ہیں۔ آپ نے مجھ سے خود ایک انمول ہیرا دینے کا وعدہ کیا تھا اور 6 ماہ کی مدت مانگی تھی تاکہ مناسب جہیز کا انتظام کر لیں۔ میں نے اشارتاً آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ میرا بیٹا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے۔ شریفوں میں جہیز کی بات چیت ایسے ہی ہوتی ہے۔ یقین مانیے، میرا انمول ہیرا میری بیٹی ہے۔
यही उस वक्त भी मेरा मतलब था। आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। ये तो मेरे दोस्त और मोहसिन डॉक्टर हसन की इनायत है जो आपको फ्रिज, डबल बेड, सोफ़ा सेट और ये मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, वरना मेरी हलाल की कमाई में इतनी औकात कहाँ। आमिर की आवाज़ में आजिज़ी थी। अब आप अपनी ज़बान से फिर रहे हैं। आपने अनमोल हीरे का जिक्र करके मुझे फंसाया है। आप कल्लाश भी हैं और झूठे भी। ये मुझे मालूम होता तो मैं आपके करीब भी ना आता। मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा ताकि आपका बेटा बिजनेस शुरू कर सके। डॉक्टर हसन ने सुलह की कोशिश की। अहमद हसन को अंदाजा हो गया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की वाले हर सौदे के लिए राजी हो जाएंगे। अनमोल हीरा और 50,000 बराबर हो गए। 50,000 के अलावा आमिर साहब को अपनी आबाई कोठी मेरे बेटे के नाम लिखनी होगी। भाई, कोठी मेरे चचा की है, उसका हकदार उनका बेटा है। मैं तो सिर्फ रह रहा हूं क्योंकि वो बाहर पढ़ रहे हैं। आमिर ने समझाने की कोशिश की। डॉक्टर हसन ने पुलिस को खबर करने की धमकी दी तो आमिर को यह बात पसंद न आई। वो मुसलसल हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते रहे। मेरी बेटी बेइज्जत हो जाएगी, मुझ पर रहम खाइए। फातिमा जो खामोशी से उठकर अपनी चच्ची और खाला के साथ दरवाजे से लगी सब सुन रही थी, बाप को इस तरह रुसवा होते और नहीं देख सकी। अपने उरूसी जोड़े में बिलबिलाकर वो बाहर निकल आई। चेहरा घूंघट से छुपा था लेकिन आवाज़ सब सुन सकते थे। बाबा, बेइज्जत न आपकी बेटी हो रही है और न आप। बेइज्जत तो ये फ़कीर हो रहे हैं जो कासा लिए आपके सामने भीख मांग रहे हैं। आमिर को बेटी का बाहर आना और इस तरह एहतजाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनको उम्मीद थी कि वो खुशामद करके इतनी बड़ी जिल्लत से अपने आप को बचा लेंगे। वो बड़ी उम्मीद के साथ दूल्हा की तरफ बढ़े। बेटा, कुछ तुम अपने वालिद को समझाओ। मैं अपने वालिद के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। वही होगा जो वो चाहेंगे। इस जवाब ने फातिमा के दिलो दिमाग पर हजारों हथौड़े बरसा दिए। जिस इंसान को उसने अपना मजाजी खुदा का दर्जा दिया था, उसकी इज्जत अचानक टूटे हुए शीशे की मानिंद उसकी नज़रों में पाश पाश हो गई। बाबा, ये वो ज़िंदगी में हारे हुए खुदगर्ज इंसान हैं जो शादी के बाद रिश्ते को तरक्की की सीढ़ी बनाकर बुलंदियां छूना चाहते हैं। इनको तो खुद सहारा चाहिए। मैं इनसे रिश्ता जोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। वो दीवानावार चिल्लाई। देख लिया अपना अनमोल हीरा, इतनी लंबी ज़बान है। अच्छा हुआ अभी मालूम हो गया, वरना हम शरीफ लोग गलत जगह फंस जाते। कहते हुए अहमद हसन ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और चल दिए। आमिर बेटी की तरफ से माफ़ी मांगते रहे लेकिन सारे बाराती आमिर की बेइज्जती करते हुए चले गए। इतनी बड़ी बेइज्जती सहने के बाद आमिर बिस्तर मर्ग से लग गए। डॉक्टर हसन बराबर इलाज के साथ साथ उनकी दिलजोई करते और हिम्मत बढ़ाते और तरह तरह से समझाते। आमिर, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इन शैतानों की हकीकत पहले से मालूम हो गई, वरना हमारी बेटी फातिमा का हाल भी नूरी जैसा होता। अब मेरी मानो फातिमा को पढ़ने दो, अभी उसकी शादी की उम्र भी नहीं है। आमिर कुछ जवाब देने के बजाय खाली खाली नज़रों से अपनी बेटी और मोहसिन को देखते रहते। उनकी हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती गई, यहाँ तक कि खाना पीना सब छूट गया। बस वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अल्लाह से कुछ बातें करते रहते थे। फातिमा को याद आने लगा, उस दिन उसके बाबा की तबीयत कुछ बेहतर मालूम हो रही थी। फातिमा के हाथ से दलिया भी खाया। फिर बहुत देर तक फातिमा के हाथ को पकड़े रहे। उनकी आंखों से पिदराना शफकत फूटी पड़ रही थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फातिमा का हाथ अपने मोहसिन के हाथ में दे दिया। भाई, बड़े एहसान हैं आपके, एक एहसान और कर देना, इसको अपने पैरों पर खड़ा कर देना। अब ये आपकी बेटी है, डॉक्टर बनना चाहती है आपकी तरह। आमिर ने बमुश्किल जुमला पूरा किया। फातिमा अपने दुपट्टे से बाप के आंसू पोंछने लगी, लेकिन चंद लम्हों बाद उनका सर एक तरफ को ढलक गया। फातिमा की दुनिया अधूरी हो गई। बाप की मौत का जिम्मेदार वो अपने आप को समझने लगी। सारा सारा दिन पलंग पर पड़ी रोती रहती। पुरानी यादें अपने साथ आंसुओं का सैलाब लेकर आई थीं। फातिमा का सारा चेहरा आंसुओं से तर था। अचानक फिर घंटी बजी।
लेकिन इस दफ़ा फ़ोन की घंटी नहीं थी, कोई दरवाजे पर था। फातिमा ने जल्दी जल्दी आंसू पोंछे दरवाज़ा खोला तो कामरान सामने खड़ा था। साथ में उसकी बेटी थी जिसने फ़ौरन फातिमा का हाथ पकड़ लिया। कामरान साहब, आप इस वक्त? उसकी आवाज़ में नागवारी थी। आई एम सॉरी, मुझे आपके घर इजाज़त लेकर आना चाहिए था, बस फौजिया का इसरार था, ज़िद कर रही थी, मैं वापस चला जाता हूँ। फातिमा की चच्ची बाहर लॉन में ही खड़ी थी। नहीं बेटा, अंदर आ जाओ। फौजिया तुम्हारी ही बेटी है ना, बहुत प्यारी बच्ची है, कहते हुए वो कामरान को ड्राइंग रूम में ले आई और ख़ुद अंदर कमरे में चली गई। कामरान की ज़बान गुम हो गई थी। उसने फातिमा को अब तक सिर्फ मुस्कुराते ही देखा था। आज उसका रवैया बदला हुआ था। आंखें सुर्ख थीं। बात करने का सिलसिला कायम करने के लिए उसने सामने लगी हुई तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह आपके वालिद साहब की तस्वीर मालूम होती है? जी नहीं, ये मेरे मोहसिन की तस्वीर है। फातिमा की आवाज़ में तलखी थी। मोहसिन? कैसे मोहसिन? मुझे तो वक्त के जालिम हाथों ने घुप अंधेरे में धक्का दे दिया था। मैं इसी तारीकी में कब की गुम हो गई होती, लेकिन इन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई, मुझ में ज़िंदा रहने की ख्वाहिश पैदा की और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं टटोल टटोल कर उम्मीद की दीवार के सहारे चलती रही और उजाले में अपनी मंजिल ढूंढ निकाली। चलें, आपको तो मंजिल मिल गई, मैं भी अपनी मंजिल ही ढूंढता हुआ निकला हूँ, एक ज़माने से भटक रहा हूँ। ये बात और है कि सियाही मैंने ही अपनी ज़िंदगी में खुद खोली है। लेकिन क्यों किया था आपने ऐसा? स्याही घोलने की वजह भी तो होगी। दुनियावी दौलत की रोशनी ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं एक शरीफ इंसान और उसकी मासूम बेटी का गुनहगार हूँ। आसमानी सज़ा तो मुझे मिल चुकी है, अरसे से सज़ा भुगत रहा हूँ, लेकिन एहसास गुनाह ने मुझे इस कदर बेचैन कर रखा है कि महसूस होता है जैसे मुझे कितने कांटों के ऊपर घसीटा जा रहा हो। काश वो दोनों मुझे मिल जाते तो क्या कर लेते आप? उसकी आवाज़ में बदस्तूर तलखी थी। माफ़ी मांगता और जो वो सज़ा देते सर झुकाकर कबूल कर लेता। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन वो इंसान आपको सज़ा देने के लिए दुनिया में रहा ही नहीं, आपकी दी हुई चोट को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया को खैराबाद कर गया। आप उन लोगों को जानती हैं? कामरान की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। जी हाँ, मैं उनको बहुत करीब से जानती हूँ, इतने करीब से जो ज़ख्म आपने उनको दिए थे वो नासूर बनकर मेरे सीने में आज भी पक रहे हैं। उसकी आवाज़ हलक में फंसने लगी। कामरान साहब, मैंने तो आपको उसी दिन पहचान लिया था जिस दिन आप फौजिया को कोमा की हालत में लेकर अस्पताल आए थे। लेकिन वो कैसे? उसकी आंखें हैरत से चढ़ गईं, सांस रुकने सी लगी, क्योंकि वो शन्नो जिसको आपने ठुकराया था वो मैं हूँ, डॉक्टर फातिमा आमिर। ये जानते हुए कि मैं वही कामरान हूँ, आपने अपने मुजरिम के साथ इतनी हमदर्दी की। उसके होंठ काँप रहे थे। वो सिर्फ इतना ही कह पाया, बहैसियत मरीज़ के आप और आपकी बेटी मेरे अस्पताल में दाखिल थे और अस्पताल की मालिक और मरीज़ होने के नाते मैं इंसानियत का दामन छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने किया। अब ये और बात है कि आप दोनों सेहतयाब हो चुके हैं, हकीकत सामने आ चुकी है, इसलिए आपको अब मेरा जवाब मालूम होना चाहिए। शर्मिंदा हूँ बहुत। क्या माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं? हरगिज़ नहीं। चले जाइए यहाँ से। आज मैं आपको ठुकरा रही हूँ। आपकी मंजिल मेरे घर पर ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपनी मंजिल का तयन काफ़ी साल पहले आपने खुद किया था। रास्ता आपने बदला था। फातिमा के अंदर की मजबूत औरत अचानक उस पर काबिज़ हो गई। उसकी आवाज़ में एहतजाज था, लेकिन आंखें बेवफाई कर गईं और बेतरह छलक पड़ी। पास बैठी फौजिया भी घबरा कर रोने लगी और उसके आंसू अपने फ्रॉक से पोंछने लगी। मम्मी, आप मेरे लिए रो रही हैं? आप भी मुझको मिस कर रही थी?
میں بھی روز روتی تھی، آپ کے بنا اچھا نہیں لگتا، کہتے کہتے فوزیہ فاطمہ سے لپٹ گئی۔ ہاں بیٹا، مجھے بھی آپ کے بغیر بالکل اچھا نہیں لگتا، کہتے ہوئے فاطمہ نے فوزیہ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ کامران بت بنا سب دیکھتا رہا، سنتا رہا۔ احساس جرم نے قوت گویائی چھین لی تھی، لب خاموش تھے لیکن جیسے آنکھیں بول رہی ہوں، شنو تم واقعی انمول ہیرا ہو۔